یہ سب کچھ رب کا ہے، ہم خود رب کے ہیں۔ انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر بندہ یہی دعا پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آپ اللہ کی طرف چلے گئے اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ تو یہ گلے شکوے شکایتیں یہ دل میں نہیں ہوتے۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجیے، میرا اور آپ کی قسمت کا یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک گھونٹ اگر پانی بھی اگر ہم پی رہے ہیں، یہ قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ کہاں کا پینا ہے اور کب تک پینا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بندے کو دو خوف ستاتے ہیں، ایک موت کا خوف، ایک رزق کا خوف، سمجھ رہے ہیں؟ موت کا خوف حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ باڈی گارڈ نہیں رکھتے، خادم نہیں رکھتے، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی باڈی گارڈ اور سب سے بڑا محافظ تو خود موت ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، اس لیے کہ رب نے قرآن میں پہلے ہی فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہر ایک انسان کا وقت ہم نے مقرر فرما دیا۔ میرا اور آپ کا لکھا جا چکا ہے، موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب موت کے بعد جو معاملات ہیں اس کا خوف ضرور ہونا چاہیے کہ قبر اور حشر میں ہمارا ہونے کا کیا ہے، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، یا کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی کینہ یا حسد یا بغض پال رہے ہیں، ہمارا عقل بنے گا کیا؟ ہمیں تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ رزق ایک صاحب کی دکان ہے، بڑی چھوٹی سی دکان ہے، اور بڑی چھوٹی سی گلی میں جا کر کے اندر دکان کی بزرگ ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کی دکان اتنی اندر ہے، آپ کا تو مجھے سمجھتے ہیں کہ یہاں میں آپ بھی نہیں آتے ہو، آپ کی کیا بکری ہوتی ہے، کیا آپ کی کمائی ہے؟ کہا، بڑا پیارا جواب دیا بزرگ نے، فرمایا کہ یہ بتائیے کہ یہاں میری موت آ سکتی ہے؟ کہا بالکل۔ تو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ رزق بندے کو اس طریقے سے تلاش کرتا ہے کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، کہ جیسے موت اس کو تلاش کرتی ہے، جب موت مجھے یہاں پہنچ سکتی ہے تو میرا رزق جو میری قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بے شک مجھے تلاش کر کے یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ایمان ہونا چاہیے مضبوط، سمجھ رہے ہیں؟ ذات اس کی ذات پہ یقین کامل ہو تو چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہ کاٹ سکے۔ سمندر کا کام ہے ڈبونا، مچھلی کا کام ہے کھا جانا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سمندر میں راستہ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہی آگ گلشن گلزار ہے۔ سب کچھ اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ ایمان کامل رکھیے، اللہ کی ذات میں یقین کامل اور بھروسہ رکھیے، اور صرف اس سے ڈریے، اس کی رضا کی خاطر زندگی گزاریے، یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پر رہ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی